قوم نوح جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے بت تراشے اور ان کی پرستش کی، ان کے اس شرک کی کیا وجہ تھی، اور وہ 5 بڑے بت کون سے تھے جو بعد میں دنیا کے ہر علاقے میں پوجے جانے لگے، اور قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا جس سے وہ بت دوبارہ منظر عام پر آئیں گے۔ شرک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کائنات کا سب سے عظیم جرم ہے جس کا مرتکب کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ شرک دراصل جو ذات میں اکیلا اور تمام کائنات و مخلوقات کی خالق ہے اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا ہے۔ اس سرزمین پر شرک بت پرستی اور غیر اللہ کی شکل میں ہر زمانے میں موجود رہا ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں جو ایک خدا کی پرستش کرنے والے ہیں اور جن کا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کو ایک خدا واحد نے تخلیق کیا ہے۔ ان مذاہب میں اسلام سر فہرست ہے۔ ابتدا میں یہودیت، عیسائیت، بدھ مت اور بے شمار ادیان میں بھی ایک خالق و مالک کا نظریہ موجود تھا اور سارے مذاہب توحید پرست تھے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بتوں کی پوجا کا سلسلہ آخر کہاں سے اور کب شروع ہوا؟ مورتی پوجا کے متعلق ہمیں بہت سے نظریات ملتے ہیں، جن میں ایک نظریہ یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں لوگوں نے ایک خواب دیکھا جس میں ان کو ان کی پریشانی کا حل یہ بتایا گیا کہ فلاں مقام پر ایک چیز رکھی ہے، اس کی تعظیم کرو تو تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ لوگ جب وہاں جاتے اور کوئی چیز پاتے تو ان کی تعظیم کرتے اور ان کی پریشانی کا حل نکل آتا۔ اس طرح ان لوگوں نے ان چیزوں کی پوجا شروع کر دی جنہیں پتھر، پہاڑ، درخت، دھات کا بنا ہوا کوئی سامان یا بت شامل ہے۔ جبکہ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہزاروں سال پہلے دوسری دنیا سے کچھ مخلوقات اس زمین پر آئے تھے۔ وہ لوگ انسانوں سے ہر معاملے میں ترقی یافتہ اور ذہین تھے، لہٰذا انہوں نے بنی نوع انسان پر ایک لمبی مدت تک حکومت کی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی دنیا میں واپس چلے گئے۔ لہٰذا ان کے بعد انسانوں نے ان کے مجسمے اور مورتیاں تراشے اور اس کی پرستش کرنے لگے، کیونکہ انسانوں کو یہ خوف تھا کہ کہیں یہ مخلوق واپس وہ زمین پر لوٹ کر نہ آئے۔ اس طرح مورتی پوجا کا رواج عام ہوا جو آج تک جاری ہے۔ اگر دین اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید کے اندر بت پرستی کی ابتدا کے متعلق ایک آیت ملتی ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں نے کہا کہ تم اپنے خداؤں کو ہرگز نہ چھوڑو، اور نہ ود اور سوا کو اور نہ یغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو چھوڑو، اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کر دیا۔ یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ضمن میں ذکر ہوا ہے، اور یہ ان کے بتوں کے نام ہیں جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ 5 بت قوم نوح کے سب سے عظیم بت تھے۔ ود مرد کی صورت پر تھا، سوا عورت کی صورت پر، اور یغوث شیر کی شکل کا، یعوق گھوڑے اور نصر گدھ کی صورت کا تھا۔ قوم نوح اس سرزمین پر وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے شرک کیا اور بتوں کی پوجا شروع کی۔ اس کے متعلق حافظ ابن عساکر نے حضرت شیث علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو آپ نے اپنی اولادوں کو وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کا درس دیا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تمام لوگ توحید پرست تھے، اور یہ سلسلہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی جاری رہا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ ادریس علیہ السلام کی اولادیں بھی اللہ کی راہ پر چلنے والی تھیں۔ اس زمانے میں 5 ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ عبادت گزار اور متقی و پرہیزگار بندے تھے، اور انہوں نے اللہ کا خاص قرب حاصل کیا تھا۔ لوگ بھی ان کی کافی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ ان کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ ان لوگوں نے اپنے لیے مساجد بنا رکھی تھیں اور لوگوں کو ان مسجدوں میں بلا کر ذکر و اذکار سکھایا کرتے تھے۔ ہر شخص ان کے پاس آ کر بیٹھتا اور انہیں پسند کرتا تھا۔ ان کی صحبت کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ دیندار ہو گئے تھے، لیکن جب ان 5 بزرگوں کا انتقال ہوا تو سب بہت غمگین ہو گئے۔ ان سے محبت رکھنے والے لوگ ان کی وفات پر بہت افسردہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کے دلوں میں عبادت کا جو شعلہ بھڑکا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اب ہمیں عبادت میں لذت کیسے ملے گی، اب ہمیں اللہ سے قریب کون کرے گا۔ وہ لوگ مجاور بن کر ان کی قبروں پر بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ شیطان نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے لوگوں کو گمراہ کرنے کا اچھا موقع نظر آیا، لہٰذا ابلیس ایک نیک بزرگ کی صورت میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں پہلے جیسے عبادت میں لذت مل سکتی ہے جیسا کہ تم نے ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رہ کر حاصل کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ شیطان نے ان سے کہا کہ تم ان 5 بزرگوں کی شکلوں کو پتھر پر تراشو اور اس پر ان کے لباس پہنا دو اور ان بتوں کو مسجدوں میں رکھ دو۔ اس طرح تم انہیں نہ بھولو گے، اور جب ان کے بت تمہارے سامنے لگیں گے تو عبادت کے وقت تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ شیطان کی تجویز لوگوں کو کافی پسند آئی۔
उन लोगों ने शैतान के मशवरे पर अमल किया और उन 5 लोगों की मूर्तियां तराश कर उन्हें इबादत गाहों में रख दिया। शैतान ने उन्हें यह मशवरा दिया कि जब तुम इबादत गाह में आओ तो उन पत्थरों के हाथों और पैरों को छू लो, इससे तुम्हें मज़ीद तकवा हासिल होगा। लिहाजा उनके आगे आने वाली नस्लें उनको चूमने के साथ साथ उनको सजदा करने लगीं और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग अल्लाह की वादानियत को फरामोश कर बैठे। शैतान ने उन्हें ये कहकर गुमराह कर दिया कि तुम्हारे बाप दादा इन बुतों की पूजा किया करते थे और यही तुम्हारे हकीकी खालिक व मालिक हैं। अब ये लोग मुकम्मल तौर पर शिर्क व कुफ्र में मुब्तला हो चुके थे और इस तरह इस ज़मीन पर सबसे पहले बुत परस्ती की इब्तिदा हुई। जब कौम नूह के लोग दूसरे इलाकों में जाकर बसे तो अपने साथ उन बुतों को भी वहाँ ले गए और ये 5 बड़े बुत अरब व अजम के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचे और इस तरह पूरी दुनिया में बुत परस्ती फैल गई। तारीख़ के मुताले से पता चलता है कि विद और सवा को कदीम बाबली लोगों ने अपना देवता बना लिया था और उनके मुजस्समे बाबुल में बैल के नाम से बोले जाते थे, जबकि यमन में हमियार की हुकूमत में नसर की पूजा की जाती थी और वहाँ नसर का एक अजीम मंदिर मौजूद था। जबकि बाद के ज़माने में ये बुत अरब में भी पूजे जाने लगे और कुरैश के बड़े बड़े कबीलों ने यगूस और सवा के बुत बना लिए। उनके आगे सजदा करते, हाजत रवाई करते और उनसे मदद तलब किया करते थे। आज शिर्क व बुत परस्ती की ये गुमराही मुसलमानों के अंदर बुजुर्ग परस्ती और कब्र परस्ती की शक्ल में दाखिल हो चुकी है और नाकिसुल अकल मुसलमानों ने आज कौम नूह की तरह नेक बुजुर्गों की कब्रों को सजदागाह बना रखा है। कुर्ब क़यामत में मुसलमानों का एक गिरोह फिर से उन बुतों की खुलेआम पूजा करेंगे, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई है कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबाइल मुशरकों से न मिल जाएं, जब तक मेरी उम्मत के कबाइल उन बुतों की इबादत न करेंगे। ये बात वाज़ेह है कि बुत परस्ती की शुरुआत बुजुर्ग परस्ती से होती है, यानी फौतशुदा नेक शख्सियात की शान में, और फिर उनसे मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई के लिए उनकी कब्रों पर मजावर बनकर बैठ जाना ही शिर्क की सबसे बदतरीन शक्ल है, जिस फितने से आज उम्मत मुसलमा दो चार है। यही वजह है कि इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी कब्र को पुख्ता करने, उस पर मेला लगाने और उसके आगे सजदा करने से आखिर में मना फरमाया। बिलाशुबा शिर्क, बुत परस्ती और कब्र परस्ती तबाही और गुमराही का रास्ता है और कामयाबी सिर्फ उस वादहू ला शरीक की इबादत और परस्तिश में है जो नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम बुजुर्ग और औलिया का खुदा है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह करें ताकि हमें पता चलता रहे। अगर ज़िंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।